أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. یہ حدیث اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 11ویں آیت میں پھر کافروں کے متعلق یا انسانوں کے متعلق ایک خصلت ان کی بیان کی، اور یہ ڈانٹ ہے گویا کی. 10 منٹ ٹھہریے، چائے شاید. اچھا جی ٹھیک. اچھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی 11ویں آیت میں کہ بولو یعجل اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتا جلدی للناس لوگوں کے لیے الشر برائی، اللہ لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا، شر استعجالہم بالخیر، اور جیسے یہ لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائی میں کے کاموں میں، جتنی جلدی یہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی کی جائے، اگر اللہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شر کرتا لقضی الیہم اجلہم، تو پھر مدت تمام ہو گئی ہوتی، پوری کر چکے ہوتے اپنی عمر، اجلہم ان کی عمر. فنظر الذین، سو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں، لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم، ہم ان کی شرارتیں میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یعمہون، اور وہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ ہم سے دعا مانگتے ہیں شر کی، برائی کی، اور اگر ہم لوگوں کو اسی طرح برائی، لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں جیسے ہم لوگوں کو خیر کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو پھر ان کی مدتیں کب کی ختم ہو گئی ہوتی، مر کھپ گئے ہوتے، عمر ختم ہو جاتی. اور جو لوگ اللہ سے ملاقات کا کوئی کھٹکا نہیں، کوئی امید انہیں نہیں ہے، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے. کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ہے کفار کے بارے میں. یہ دونوں آیات جو ہیں، یہ بھی اور 11 نمبر اور 12 نمبر ہے ایک ہی بات، اس لیے اس کو بھی لے لیتے